باقی رہ گیا مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کو کوڈو صاحب کا چیلنج کرنا اور پھر تاریخ دینا اور پھر حالات پر تبصرہ بھی کر دینا کہ یہ پولیس کو بلوا سکتے ہیں اور پھر اپنے تئیں فاتح بھی خود کو قرار دے دینا، یہ بھی جناب کا دھوکہ ہے۔ لہٰذا ہم علامہ کوکب صاحب کو کہتے ہیں کہ کوئی تیسری جگہ کوئی ہوٹل ہو، بے شک ان کی پسند کا کوئی ہوٹل ہو، بشرطے کسی رضاخانی کا ہوٹل نہ ہو، کوئی ہوٹل ہو، کوئی پارک ہو، کہیں کوئی بیٹھنے کی جگہ ہو جو نہ ان کی جگہ ہو نہ میری جگہ ہو، وہ آپ طے کر لیں، ہم وہاں آنے کو تیار ہیں۔ اور کوئی مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا کسی مناظرے کے لیے آ رہے ہیں۔ جو حضرت پریشان ہو تیاری کرنا چاہیں وہ اپنے صرف فتاوی رشیدیہ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، ہمیں تو ویسے بھی کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صرف حسام الحرمین سامنے رکھیں گے، وہ اپنے ساتھ صرف فتاوی رشیدیہ لے کر آئے، ہم حسام الحرمین کی عبارت پڑھیں گے، اس کا اردو ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ کوکب صاحب کہتے ہیں کہ یہ فتاوی رشیدیہ اردو میں اور حسام عربی میں، تو تم عربی کو اردو میں کیسے تلاش کرو، حالانکہ عربی کا ترجمہ آگے لکھا ہوا ہے۔ ہم عربی بھی پڑھ لیں گے، ترجمہ بھی کر لیں گے، بعینہ وہی ترجمہ والا فتاوی یہ فتاوی رشیدیہ میں دکھا دے۔ ہم علامہ کوکب نورانی صاحب کے ہاتھ پر نہ صرف بیعت کرنے کو تیار ہیں بلکہ اپنے مدرسے ان کے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ کوڈو صاحب، کب سے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے سامنے بیٹھیں، ہم آپ کو اس فتویٰ کی کاپی دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ مولانا نثار اعظمی صاحب آپ سے کب سے رابطہ کرنے کی کوشش میں ہیں، آپ ان کے کتنے نمبر بلاک کر چکے ہیں، آپ تک یہ پیغام بھی پہنچ چکا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 27 مئی 2025 کو ساجد خان دیوبندی نے جہانگیر نقشبندی صاحب سے رشید احمد گنگوہی کی تکفیر پر بات کرتے ہوئے مناظرے کا ایک عمومی چیلنج کیا تھا۔ آخری بات میں کہہ رہا ہوں، میں اتمام وجود کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ حسام الحرمین کے جو میرا 10 منٹی چیلنج ہے، جہانگیر نقشبندی سمیت روئے زمین پر کوئی رضاخان پر میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ اب تو یار کم سے کم میری قسم توڑنے کے لیے آ جاؤ یار۔ جیسا کہ اس کے کلپ میں آپ سماعت کر سکتے ہیں، 28 مئی کو ہم نے بحمدہ تعالی اس کا چیلنج قبول کیا اور پوسٹ وائرل کر دی۔ ساجد خان دیوبندی تک پہلے دن ہی یہ پوسٹ پہنچ گئی تھی، لیکن آگے سے اس نے کہا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اگر اس مناظرے میں آئیں گے، ہم سے مناظرہ کریں گے تو ہم ان سے مناظرہ کریں گے، کسی اور سے نہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب چیلنج عمومی کیا ہے تو لہٰذا جو شخص بھی تمہارا چیلنج قبول کرے گا تمہیں اس کے ساتھ مناظرہ کرنا پڑے گا، کیونکہ چیلنج تو نے عمومی کیا ہے۔ لہٰذا ہم دوبارہ گزارش کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہارا چیلنج قبول کیا ہے، لہٰذا جلد ہم سے رابطہ کریں یا ہمارے نمبر بلاک سے ہٹائیں تاکہ ہم تجھ سے رابطہ کر سکیں اور باہمی مشاورت کے ساتھ تاریخ و مقام طے کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ ہم یوں بھی کر سکتے تھے کہ اپنی طرف سے ہی تاریخ مقرر کرتے اور اس تاریخ کے گزرنے پر ہم تیری شکست مان کر جشن مناتے، لیکن طریقہ اخلاقیات کے دائرے سے باہر ہے اور الحمدللہ ہم اہل حق ہیں اور اپنے پاس دلائل رکھتے ہیں، لہٰذا باطل طریقے سے جیتنے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے۔ لہٰذا پھر ہم ساجد خان دیوبندی کو توجہ دلاتے ہوئے گزارش کرتے ہیں کہ ہم نے تمہارا چیلنج قبول کیا ہے، ہم نے تمہارا چیلنج قبول کیا ہے، ہم نے تمہارا چیلنج قبول کیا ہے، لہٰذا جلد ہم سے رابطہ کریں یا ہمارے نمبر بلاک سے ہٹائیں تاکہ ہم آپ سے رابطہ کر سکیں اور ہم باہمی مشاورت کے ساتھ تاریخ و مقام طے کر سکیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھ تک ان کا پیغام نہیں پہنچا، کیا آپ کل ماہ سے حلف اٹھا سکتے ہیں؟ اگر آپ تک مولانا نثار اعظمی صاحب کا پیغام نہیں پہنچا، ہمارے بندوں نے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، کیا آپ کل ماہ سے حلف اٹھاتے؟ یہ آپ کا دھوکہ ہے۔ ادھر فون کر لیا، ادھر فون کر لیا، جی امام اہل سنت رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے، یہ فتویٰ کس کتاب کے اندر ہے؟ وہ بے وقوف جاہل نمونے، امام اہل سنت رحمہ اللہ نے تو کسی کتاب کا حوالہ ہی نہیں دیا۔ آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور یہ فتوے کی کاپی میرے پاس موجود ہے، اور بقول چاند پوری صاحب کے امام اہل سنت رحمہ اللہ دعوت بھی دیتے رہے کہ آؤ فقیر فتویٰ کی کاپی دکھانے کا پابند ہے، اور اتنا بھی کہا گیا آپ کے مولویوں کو، آپ کے بڑوں کو، کہ اگر کرایہ نہیں ہے آپ کی 9000 تھیلی میں تو ہم آپ کو آنے جانے کا کرایہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے آپ کے بڑوں نے مکر سے کام لیا تھا،
ہر دھرمی کا مظاہرہ کیا، آج تم بھی ہر دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہو، مکر سے جھوٹ سے کام لے رہے ہو اور دوسروں کو جھوٹا بناتے ہو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ کبھی مولانا کوکب نورانی صاحب کو فون کرتے ہو، کبھی علامہ غفران مامو سیالوی صاحب کو کرتے ہو، کبھی حسن علی رضوی صاحب کو کرتے ہو، اور کبھی مفتی شوکت سیالوی صاحب کو. او بھائی، کب سے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہیں اس فتویٰ کی کاپی. باقی یہ کہنا کہ یہ کس کتاب کے اندر ہے، بھائی امام اہل سنت رحمہ اللہ نے کس کتاب کا حوالہ دیا؟ یہ آپ کے دھوکے ہم سمجھتے ہیں. آپ اپنے دیوبندیوں کو بے وقوف بنایا کریں، اور الحمدللہ ہم اس کوشش میں ہیں کہ اب دیوبندی عوام کی آنکھیں بھی کھولیں. آپ جو اپنے آپ کو ترم خواہ چیمپئن ٹھیکیدار بنانے کی کوشش میں ہو، یہ آپ کی کوشش ناکام جائے گی. آپ نے خواہ مخواہ نجیب اللہ عمر صاحب اور ابو ایوب دیوبندی صاحب کو پیچھے کیا. ان کو پیچھے کرنے کے لیے آپ جھوٹ بول کر دیوبندی عوام میں ترم خواہ بننے کی کوشش میں ہو. یہ آپ کے دھوکے، یہ جھوٹ آپ کے چلنے والے نہیں ہیں.